السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے، چونکہ کل اس پہ سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائزی سے ایک بار پھر سے اس کیس کی سماعت کریں گے، جنہوں نے ٹی ایل پی دھرنے کے بعد اس پہ ایک فیصلہ دیا تھا۔ اس کے بعد قاضی فائزی صاحب جب سپریم کورٹ کے جج تھے، ان کو ایک صدارتی ریفرنس کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ تو ہمارے ساتھ سپریم کورٹ کی سینئر صحافی سعید بلوچ موجود ہیں۔ بلوچ صاحب ویلکم۔ یہ بتائیے گا کہ کل قاضی فائزی صاحب دوبارہ فیض آباد دھرنے کیس کو سنیں گے، تھوڑا سا پس منظر بھی بتائیں، اور کل کیا کیا چیزیں ایکسپیکٹڈ ہے اس میں؟ بہت شکریہ ذیشان سید صاحب۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر غالباً 7 نومبر 2017 کو فیض آباد جو راول پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان ایک مقام ہے، وہاں پر تحریک لبیک پاکستان کے جو اس وقت کے قائد تھے علامہ خادم حسین رضوی، وہ اور ان کے جو فالوورز تھے، ان کی جانب سے دھرنا دیا گیا تھا۔ اس دھرنے کا پس منظر یہ تھا کہ ان دنوں پارلیمنٹ الیکشن ایکٹ 2017 کے حوالے سے قانون سازی کر رہی تھی، اور اس قانون سازی کے دوران ہی یہ الزام لگا وفاقی حکومت پر کہ وہ جو عام انتخابات کے حوالے سے جب کاغذات نامزدگی جمع کروائے جاتے ہیں تو اس میں جو امیدوار ہوتے ہیں وہ ایک بیان حلفی دیتے ہیں، اور اس بیان حلفی میں جو ختم نبوت کا ایک حلفیہ بیان دیا جاتا ہے، اس کے اندر وفاقی حکومت یعنی کہ اس وقت جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی وہ ترمیم کر رہی تھی۔ اور اس کے بعد ایک پورے ملک کے اندر ایک سمجھے کہ شور شرابہ شروع ہو گیا، اس کے اوپر آواز اٹھنے لگی کہ ختم نبوت کا جو ایک حلفیہ قانون ہے یا ایک بیان ہے جو پہلے سے رائج ہے، حکومت اس کے اندر ترمیم نہیں کر سکتی۔ اور اسی کے خلاف جو علامہ خادم حسین رضوی صاحب تھے، وہ اپنے فالوورز کے ساتھ یہاں لاہور سے انہوں نے مارچ شروع کیا، اور فیض آباد میں آ کر انہوں نے وہ دھرنا دینا تھا، اور فیض آباد میں آ کر وہ بیٹھ گئے۔ اب یہاں پہ ایک حیران کن بات یہ تھی کہ پنجاب کے اندر بھی حکومت مسلم لیگ نون کی تھی، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب تھے، مرکز کے اندر حکومت مسلم لیگ نون کی تھی، وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب تھے۔ تو حیران کن بات یہ بھی ہے کہ یہ تمام ٹی ایل پی کے لوگ لاہور سے انہوں نے اپنا یہ جلوس شروع کیا، اور جی ٹی روڈ سے ہوتے ہوئے یہ فیض آباد آ کر بیٹھ گئے، اور اس تمام راستے کے دوران نہ تو پنجاب حکومت نے ان کو روکنے کی کوشش کی اور نہ ہی وفاقی حکومت کی جانب سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ایک بڑی لمبی چوڑی اور ایک الگ بحث ہے، لیکن ہم دوبارہ اپنے کیس کی طرف آتے ہیں۔ تو اس دھرنے کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے از خود نوٹس لیا گیا، کیونکہ اس وقت جو راولپنڈی اسلام آباد کے شہری تھے وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو رہے تھے۔ فیض آباد مکمل طور پر بند تھا، شہریوں کو مختلف جو ہے وہ متبادل راستے اختیار کر کے جانا پڑتا تھا۔ ہم خود اس دھرنے کو کور کر رہے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ جو شہری جنہوں نے صبح سویرے پیمز اسپتال یا پولی کلینک یا دیگر اسپتالوں میں علاج معالجے کے لیے بھی جانا ہوتا تھا، تو ان کو بھی راستے تک نہیں دیے جاتے تھے اور کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تو اسی پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا۔ یہ از خود نوٹس لینے کے بعد یہ کیس فکس ہوا 2 رکنی بینچ کے سامنے، جس کی سربراہی جسٹس مشیر عالم کر رہے تھے، اور ساتھ ان کے جو رکن جج تھے وہ جسٹس قاضی فائزی صاحب جو موجودہ چیف جسٹس پاکستان ہیں۔ انہوں نے 6 فروری 2019 کو اس کیس کے اوپر ایک فیصلہ دیا، اور اس فیصلے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جسٹس قاضی فائزی صاحب کے خلاف اسی فیصلے کے بعد صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا، اور اس صدارتی ریفرنس کو بھی پھر بعد میں سپریم کورٹ کی جانب سے کالعدم قرار دیا گیا۔ پھر معاملہ ایف بی آر میں بھیجنے کا ایشو کھڑا ہوا، اس کے اوپر نظر ثانی آئی، اور نظر ثانی میں وہ ایف بی آر والا معاملہ بھی تمام جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ٹھپ کر دیا، اور مکمل اس طرح جسٹس قاضی فائزی صاحب کے خلاف وہ صدارتی ریفرنس انجام کو پہنچا۔ لیکن اب وہ جو فیصلہ تھا اس کے اندر بہت ساری ایسی آبزرویشنز تھیں جس میں سیاسی جماعتیں بھی لپیٹ میں آ رہی تھیں۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے خاص طور پہ خفیہ ادارے تھے ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی گئی، بہت زیادہ سوالات اٹھے، اور اس وقت ایک عمومی جو رائے تھی وہ یہ پائی جاتی تھی کہ فیض آباد کا جو ٹی ایل پی کا دھرنا تھا اس کے پیچھے ممکنہ طور پر اس وقت کے جو ڈپٹی سربراہ تھے آئی ایس آئی کے جنرل فیض امیر جو اس وقت میجر جنرل تھے، ممکنہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس دھرنے کے پیچھے تھے اور اس کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ اور اسی حوالے سے آپ کو یاد ہے کہ اب پاکستان مسلم لیگ نون
پھر ایک بار یہ جو بیانیہ ہے وہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس وقت جو فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے دیا گیا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ تمام خفیہ ایجنسیاں اپنے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں جو اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاست میں یا دیگر جو غیر متعلقہ سرگرمیاں ہیں اس میں ملوث پائے جاتے ہیں. لیکن اس فیصلے کے خلاف پھر نظر ثانی درخواستیں آئیں, تقریباً 8 سے 9 مختلف نظر ثانی درخواستیں دائر کی گئی سپریم کورٹ میں, اور وہ نظر ثانی درخواستیں بھی تقریباً اب دیکھیں کہ 4.5 سال کا عرصہ بنتا ہے. مارچ اپریل کے اندر کیونکہ 1 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے, تو وہ نظر ثانی درخواستیں 4.5 سال کے بعد اب آ کے ان کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے, اور نوٹسز فریقین کو ہو چکے ہیں. اس حوالے سے 2 جو فریق ہیں, جس میں آج ایک تو درخواست پیمرا کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی, اور دوسری درخواست 2 روز قبل یعنی کہ غالباً پیر کے روز یا ہفتے کے روز شاید دائر ہوئی تھی سپریم کورٹ میں, اور وہ انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے دائر کی گئی تھی, اور ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ہم اپنی جو نظر ثانی درخواست ہے اس کے اوپر مزید کارروائی نہیں کرنا چاہتے, اور نہ ہی اپنی اس نظر ثانی درخواست کا دفاع کرنا چاہتے ہیں, اس لیے وہ نظر ثانی درخواست واپس لینے کی ہمیں اجازت دی جائے. اب کل اس کیس کی سماعت ہوگی تو دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ جو 2 درخواست گزار جن کی جانب سے یہ اپنی نظر ثانی درخواستیں واپس لینے کی استدعا کی گئی ہے, وہ اس پر کیا رسپانس دیتی ہے. اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب بھی اس کیس میں فریق ہیں, اور 2017 میں جب یہ معاملہ وہ انتخابی حلف نامے والا اٹھایا گیا تھا تو وہ سب سے پہلے شیخ رشید صاحب نے ہی وہ معاملہ اٹھایا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ حکومت جو حلف نامہ ہے اس کے اندر ترمیم مبینہ طور پہ ترمیم کر رہی ہے, اور یہ کریڈٹ پھر شیخ صاحب مختلف مواقع پر لیتے بھی رہے اور کہتے رہے کہ میں نے عاشق رسول ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دیا ہے. تو بہرحال اب اس کے اوپر شیخ رشید صاحب کا موقف یہ ہے کہ ان کے جو وکیل تھے اس کیس میں, جن کے ذریعے انہوں نے اپنی نظر ثانی درخواست دائر کی تھی, امان اللہ کنرانی صاحب, وہ اس وقت بلوچستان میں نگران وزیر قانون بن چکے ہیں. یہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس کے اندر, تو ان کا موقف یہ ہے کہ چونکہ میرے وکیل صاحب دستیاب نہیں ہیں اور جب تک وہ نگران وزیر قانون بلوچستان ہے تو پھر وہ سپریم کورٹ کے اندر میرے مقدمے کی نمائندگی نہیں کر سکتے, اس لیے اس کیس کو ملتوی کیا جائے. یہ شیخ رشید صاحب کا موقف ہے, اور انہوں نے بھی پچھلے ہفتے اپنی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی ہے. اب ہو یہ سکتا ہے جو فیض آباد دھرنا کیس نظر ثانی کیس ہے اس کے اندر, کہ اس میں اب سپریم کورٹ نوٹسز جاری کر سکتی ہے فریقین کو, خاص طور پر وفاقی حکومت کو کہے گی, وزارت دفاع کو نوٹس جاری کر سکتی ہے کہ ہم نے آج سے 4.5 سال پہلے جو ایک فیصلہ دیا تھا فیض آباد دھرنا کیس میں, جو خفیہ ادارے ہیں, ایجنسیاں ہیں, ان کے جو ملوث ارکان ہیں, ان کے جو ملوث ملازمین یا اہلکار ہیں, ان کے خلاف اب تک کیا کارروائی کی گئی ہے. تو اگر سپریم کورٹ اس کے اوپر صرف یہ جواب ہی طلب کر لے وفاقی حکومت سے اور وزارت دفاع سے خاص طور پہ کہ آپ اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں, کیا کیا اقدامات کیے گئے, کن لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی, اس کی تمام تفصیلات آپ سپریم کورٹ میں جمع کروائیں. تو میرے خیال میں اس نوٹس کے بعد بھی اور جواب طلب کرنے کے ساتھ ہی ایک بار پھر پاکستان کا جو سیاسی میدان ہے اس کے اندر یہ بحث کا آغاز ضرور ہو جائے گا کہ 2017 کے وہ لوگ جو مبینہ طور پہ فیض آباد دھرنے کے ماسٹر مائنڈ تھے یا اس کو ڈیزائن کرنے والے تھے, تو ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے اور سپریم کورٹ اس کے اوپر مزید کیا پیش رفت کرتی ہے. اب اس حوالے سے جب یہ دھرنا چل رہا تھا تو اس وقت بھی یہ مختلف جوابات خفیہ اداروں کی جانب سے جمع کروائے گئے تھے. پھر جب نظر ثانی درخواست آئی تو وہ اس میں بھی ISI کی جانب سے اپنا نظر ثانی درخواست دائر کی گئی, اور اس میں ISI کا موقف یہ تھا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ دیا گیا ہے وہ عمومی نوعیت کا ہے. عمومی نوعیت کا اس حوالے سے ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کسی ایسے اہلکار یا خفیہ ادارے کے کسی افسر کی باقاعدہ نشاندہی نہیں کی جو فیض آباد دھرنے کیس میں جس کے خلاف شواہد موجود تھے اور وہ مبینہ طور پہ اس میں انوالو ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وزارت دفاع اس کے اوپر کیا موقف اختیار کرتی ہے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا جو 2019 کا فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے یا اب تک کی جو پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے کیا واقعی جواب طلب کرتی ہے, یا یہ معاملہ بغیر کسی کارروائی کے شیخ رشید صاحب کی درخواست پر غیر معینہ مدت تک یا آئندہ عام انتخابات جب تک امان اللہ کنرانی صاحب نگران وزیر قانون بلوچستان ہے
تو پھر اس وقت تک یہ ملتوی کرتی ہے یا جواب طلب کیا جاتا ہے؟ یہ انشاءاللہ کل جو بھی پیش رفت ہوگی وہ آپ کے ساتھ پھر ہم شیئر کریں گے۔ جی بلو صاحب بہت شکریہ۔ فیض آباد دھرنا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ویسے بھی ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے، یا تو وہ تلوار گر کے گردنیں کاٹ لے گی اور یا سپریم کورٹ اپنی جو فیصلہ تھا 2017 کا اس سے پیچھے ہٹ جائے گی۔ کل دیکھا جائے گا کہ ہوتا کیا ہے، لیکن اس فیصلے میں ٹائم لگے گا اور حتمی فیصلہ آنے تک اس میں ظاہر ہے جس طرح 4 سال لگ گئے نظر ثانی اپیلوں میں، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ جو حتمی فیصلہ آئے گا اس میں بھی ابھی ٹائم لگے گا۔ دیکھنا ہی ہوگا کہ کل کیا ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔